اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے دلچسپ واقعات جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں اور ان کے اقوال جو حکمت اور دانائی بڑے ہوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلی بہت ساری نشستوں میں میں نے حکمہ قدیم کے مالجاتی واقعات اور ان کے اقوال اور بہت سے امراض کا ذکر کیا، ان کا علاج معالجے کا ذکر کیا اور خاص الخاص مجربات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں، اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مرض اور اس کے علاج کی بات کروں گا جو اس دور میں بھی مزمن سمجھا جاتا ہے، یعنی اس جدید دور میں بھی اس کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں استسقاء۔ تو ناظرین کرام، میں استسقاء کی بات کروں گا اور اس کے علاج کی بات کروں گا، اور استسقاء انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس ویڈیو میں، اس نشست میں، اور ایک عام ملنے والی جڑی بوٹی سے اس کا علاج انتہائی ممکن ہے، بہت آسان ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ استسقاء 3-4 قسم کا ہوتا ہے۔ سارے جسم میں استسقاء ہوگا تو اس کو سریانی میں سرایا کہتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو استسقاء کی مرض کی تعریف جو بتا رہا ہوں، یہ جالینوس کی تحریر ہے اور جورجس بن جبریل نے اس کی شرح کی ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کا اردو ترجمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جالینوس، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فن طب مردہ تھا، اس نے زندہ کیا، یعنی فن طب کی ایک اہم ترین شخصیت ہے جالینوس۔ تو ناظرین کرام، وہ کہتا ہے کہ سارے جسم میں استسقاء ہوگا تو اس کو سریانی میں سراحہ کہتے ہیں۔ اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ مریض کے جسم کو اگر کسی جگہ سے دبائیں تو انگلی ورم میں دنس جائے گی۔ دبانے سے جسم کا فاسد مادہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے تو انگلی گوشت میں دنس جاتی ہے، اس جگہ گڑا پڑ جاتا ہے، چھوڑنے کے بعد گڑا ختم ہو کر سطح برابر ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جالینوس کہتے ہیں کہ یہ اگر استسقاء اگر سارے جسم میں ہو تو جسم کے کسی حصے پر آپ انگلی کے ساتھ دبائیں گے تو وہاں گڑا پڑ جائے گا، تو وہاں جو نیچے جلد کے نیچے جو فاسد مادہ ہے وہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے اور انگلی جو ہے وہ گوشت میں دنس جاتی ہے، جلد میں دنس جاتی ہے کسی جگہ پر بھی دبانے سے۔ تو جب انگلی چھوڑیں گے تو پھر سطح برابر ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں پورے جسم کا ورم استسقاء۔ دوسری قسم کا تعلق امعائے آنت اور حجاب عاجز سے ہوتا ہے۔ چونکہ حجاب عاجز امعاء کو گھیرے ہوئے ہے، سریانی میں اس کو طبلات کہتے ہیں۔ اگر اس کو بجائیں تو طبلہ جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں پانی کی بجائے ری فاسد بری ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری وجہ استسقاء کی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق آنت اور حجاب عاجز سے ہوتا ہے، یعنی جو بڑی آنت ہے اس کے اندر ردی فاسد مادے اس قدر جمع ہو جاتے ہیں کہ پیٹ میں ہر وقت ری بھری رہتی ہے۔ اگر پیٹ کو ایسے دبائیں یا اس پر ہاتھ رکھیں تو ایسے آواز آتی ہے جیسے طبلہ بجایا جاتا ہے، یعنی پیٹ ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ اس کو طب کی زبان میں استسقاء طبلی کہتے ہیں۔ تو تیسری قسم جو ہے وہ سریانی میں زکایا کہتے ہیں،
اس میں پیڑ مشک کی طرح پھول جاتا ہے، کیونکہ اس میں ری کی بجائے فاسد مادہ غلیظ پانی بھر جاتا ہے۔ یعنی ری کی بجائے فاسد مادہ اور غلیظ مادے پیٹ میں بھر جاتے ہیں، تو ما فاسد کے جمع ہونے سے جگر کا مزاج متغیر ہو کر بارد ہو جاتا ہے۔ یعنی متغیر کہتے ہیں بدلنے کو۔ جگر کا مزاج متغیر ہو کر بارد ہو جاتا ہے، یعنی انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بارد کا معنی ٹھنڈے کے ہیں، سرد کے ہیں۔ اور جگر اس قابل نہیں رہتا کہ مرارہ کی جانب دم ہار بھیج سکے۔ یعنی جگر اس قابل نہیں رہتا، مرارہ کہتے ہیں پتے کو، پتے کی طرف اپنی جو قوت ہے تو اس کو بھیج سکے، یعنی اپنی حرارت جو ہے وہ بھیج سکے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرارہ معدہ اور دیگر اعضاء کی طرف حرارت نہیں بھیج پاتا۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرارہ ہے، پتا ہے، وہ معدہ اور دوسرے اعضاؤں کی طرف اپنی حرارت نہیں بھیج پاتا، اپنا مواد نہیں بھیج پاتا، جو غذا کے ہضم اور بدن کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ یعنی اس کی جو پتے کا جو پانی ٹپکتا ہے معدے پر، دوسرے اعضاؤں پر، وہ غذا کے ہضم کے لیے اور بدن کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ پتا اپنا کام نہیں کرتا۔ تو جگر، مرارہ، معدہ کمزور ہو جاتے ہیں، جگر، پتا کمزور اور معدہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور پورے جسم کی غذا فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی پورے جسم کی غذا جو ہے وہ ردی ہو جاتی ہے، فاسد کے معنی ردی کے ہیں۔ اور خلات ردیہ و ریہ فاسدہ کا جسم میں اجتماع ہو جاتا ہے، اور اخلاط ردیہ اور ریہ فاسدہ کا جسم میں اجتماع ہو جاتا ہے، یعنی وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اخلاط ردیہ جو ہیں وہ جسم میں جمع ہو جاتی ہیں، اس کو استسقاء ذکی کہتے ہیں۔ یہ استسقاء کی سب سے بری قسم ہے، جس میں پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے، اس میں تمام پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ تو یہ تینوں قسموں کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک عام ملنے والی جڑی بوٹی سے علاج ممکن ہے۔ تو میں آپ کو جڑی بوٹی بھی دکھاتا ہوں اور اس کی افادیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، میں استسقاء کی تعریف آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی ہے جالینوس کی تحریر سے۔ تو جس بوٹی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ناظرین کرام، یہ میں نے اپنے پاس تھوڑی سی منگوائی ہے، عام مل جاتی ہے دیہی علاقوں میں، ہر جگہ عام ملنے والی ایک جڑی ہے جس کو ہم مکو کہتے ہیں۔ ناظرین کرام اچھی طرح سے پہچان کر لیں، یہ مکو ہے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے اس کی پہچان کریں، یہ مکو کا پھل ہے۔ یعنی جب یہ اپنی پختگی سے پہلے کا یہ حالت اس کی ہوتی ہے تو اس پر پہلے سفید پھول لگتا ہے، اور اس طرح کا اس پر پہلے سفید پھول لگتا ہے، پھر یہ سبز رنگ کے جو نخود برابر دانے ہیں یہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی حالت یہ سرخ ہو جاتی ہے۔ جب یہ اپنی پختگی کو، اپنی بلوغت تک یہ پہنچتا ہے تو پھل کی حالت یہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ بلیک کلر کے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہ بلیک کلر کے ہو جاتے ہیں۔ یہ پھل جو ہیں، یہ مکو کا پھل جو ہے، یہ استسقاء کو دور کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ تو ناظرین کرام، اس کے طریقہ استعمال، اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دراصل اس کو عنب الثعلب عربی زبان میں اس بوٹی کو، یعنی اس مکو کو عربی زبان میں عنب الثعلب کہتے ہیں، اور اس کو گجراتی زبان میں پی کوڈو کہتے ہیں۔ تو انگلش میں اس کو، انگریزی زبان میں اس کو گارڈن نائٹ شیڈ بولتے ہیں۔ ناظرین کرام، مکو کی پیدائش تمام ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اور سری لنکا میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان میں بکثرت پیدا ہوتی ہے۔
اس کا پودا زمین سے لگ بھگ 1 فٹ سے 2-3 فٹ، شاخیں بکثرت ہوتی ہیں، پھول سفید ہوتے ہیں، ان کو جڑ جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے انگوروں کی شکل کے نخود کے برابر پھل لگتے ہیں۔ یہ پھل شروع میں ہرے ہوتے ہیں اور پک کر زرد سرخ مائل ہو جاتے ہیں اور ان میں کچھ مٹھاس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد قسمیں افیون کی طرح عضو کو سن اور بے حس کر دیتی ہیں۔ اس کا مزاج دوسرے درجے میں سرد و خشک ہے، بعض اسے گرم و خشک مانتے ہیں۔ امراض چشم میں اس کا رس یعنی بہت مفید ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حکمہ قدیم کا ماننا ہے کہ اس کا یہ پھل جو ہے، یہ جو جب پختگی کو آ جائے یہ والا، تو یہ ناظرین کرام 10 سے 15 گرام کھانے میں، یعنی تولہ سے 1.5 تولہ اس کی خوراک صبح شام کھانے سے استسقاء اور ورم جگر دور ہو جاتا ہے۔ اس کا ناظرین، اس کے پتوں کا یہ دیکھیں ناظرین، اگر اس کے پتوں کا، یہ اس کے پتے ہیں، اگر ان کا سالن بنا کر، بجیا بنا کر روٹی کے ساتھ کھائیں تو تمام ورموں کو دور کر دیتی ہے اور جگر کے آرام کو اتارنے میں بڑی لاجواب ہے۔ تو اس کو استعمال کریں، یہ عام ملنے والی جڑی بوٹی ہے، فری کا علاج ہے۔ استسقاء اس دور میں بھی بڑا مزمن اور بڑا مشکل علاج ہے، لیکن اتباع قدیم کا ماننا ہے کہ مکو تمام قسم کے ورم جگر اور استسقاء کو دور کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں استسقاء بھی کی حالتیں بھی، استسقاء کی درجے بھی، استسقاء کی قسمیں بھی اور استسقاء کا علاج بھی بذریعہ جڑی بوٹی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ تو استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا، اس لیے کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مزید علاج معالجہ کی بات کروں گا اور نسخہ جات کی بات کروں گا اور مفرد چیزیں جو ہیں ان کا بھی ذکر کروں، جڑی بوٹیوں کا بھی ذکر کروں گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انتہائی سکے بند چیز ہے، مجرب المجرب ہے، اس کو کئی قدیم اتباع نے اس کو استسقاء کا علاج کہا ہے، ورم جگر کا علاج کہا ہے۔ تو ناظرین کرام، استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔